نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ کل کے درس میں اس کی مثال بیان ہوئی تھی کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 کا 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ جتنے اخلاص کے ساتھ کوئی اپنا مال خرچ کرے گا اتنا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس کی مثال دی تھی گندم کے خوشے کے ساتھ، یا ایک دانہ جب بوئے جاتا ہے تو اس سے پھر 7 خوشے بھی نکلتے ہیں، 2 بھی نکلتے ہیں، زیادہ بھی نکلتے ہیں، کم بھی نکلتے ہیں، لیکن 7 کی مثال دی کہ ایک دانے سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں 100 دانہ، تو گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے بنے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے سے کتنے بنے جی؟ 700 نیکیاں بنی۔ 1 لاکھ اگر کسی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 7 لاکھ کا ثواب۔ اگر کسی نے کروڑ خرچ کیا تو کتنا ثواب ملے گا؟ ہاں جی، 7 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد کوئی اس بندے کو جتلاتا ہے یا احسان جتلاتا ہے یا اس کو بتاتا ہے یا اس کو کوئی تکلیف دہ بات کہہ دیتا ہے، اس کو پیسے بھی دیے، صدقہ بھی کیا، اس کے بعد کوئی سنا بھی دی، تو فرمایا وہ تمہارا صدقہ ضائع ہو گیا۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تم کسی کو تکلیف دو، اذیت دو۔ اچھی بات کر دو، اس سے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم بعد میں، ہوتا ہے نا اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، تو اس طرح تھا، تو اس طرح تھا، میں نے، اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو، اب ہمیں سناتے ہو، تو اس کا وہ جو صدقہ تھا جو اس نے خرچ کیا تھا وہ کیا کہتے ہیں، شیرہ مروت کیا کہتے ہیں، وہ تو بڑھ گیا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو ختم ہو گیا۔ تو فرمایا قول معروف، اچھی بات، ومغفرۃ، اور کسی کو معاف کر دینا۔ کوئی مانگتا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے، مستحق نہیں ہے، اس طرح آتے ہیں نا ہمارے سامنے، تو اسے بس معاف کر دے۔ اور دوسرا اس کو آپ سمجھا بھی سکتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے تیرا کام، تو ٹھیک ہے، کما سکتا ہے تو حلال کما کے کھا، اس کو اچھی بات کر دو۔ خیر، اس سے بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے تکلیف ہو، کسی کو ستایا جائے، کسی کو احسان جتلایا جائے تو صدقہ اپنا خراب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ غنی حمید حلیم، اللہ تعالیٰ جو صدقہ تم دیتے ہو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، وہ تو مالداروں سے بڑا مالدار تو وہ ہے، مال تو وہ دیتا ہے۔ واللہ غنی، اللہ غنی ہے، حلیم، اور بردبار بھی ہے کہ تمہاری ان باتوں کو برداشت بھی کر رہا ہے۔ یہ تم نے صدقہ کیا، بعد میں باتیں سناتے ہو، اللہ کو نہیں پتہ؟ اللہ وہ تمہارا سارا مال لے کے ضائع کر سکتا ہے، لیکن وہ حلیم ہے، وہ ڈیل دیتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ انسانوں میں تو برداشت نہیں ہے، لیکن رب کتنا بڑا ہے، اس کا کتنا حلم ہے،
وہ حلیم ہے۔ حلیم کی صفت بعض انسانوں میں بھی ہوتی ہے، بڑے حلیم لوگ ہوتے ہیں، بردبار لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی تو سیر مرچیں کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک پاؤ مرچیں کھائے یا سیر کھائے یا چٹانگ کھائے، بس ان کے اندر مرچیں ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس صدقے کا ذکر کیا جو دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں، فوٹو سیشن، سیلفیاں، فلاں فلاں فلاں، تو اس کا ذکر اللہ نے اس طرح فرمایا کہ ایک مثال اس کی بھی اللہ نے دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جٹلا کر یا ایذا دے کر خراب نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اس کی مثال تو ایسی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ان کا آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے وہ ایذا نہیں دیتا اور اسی طرح وہ احسان بھی نہیں جتلاتا۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الصَّفْوَانِ، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ کوئی پتھر ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی جم جاتی ہے۔ پتھر ہے، ادھر سے مٹی اڑی، ادھر سے مٹی، اس کے اوپر مٹی جم گئی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس مٹی میں کیا ہوا؟ پتھر تھا صاف ستھرا، اس پر مٹی پڑی، اس پہ بارش ہوئی، اس سے تھوڑے تھوڑے وہ سبزہ نکل آئے، بوٹے نکل آئے، پودے نکل آئے۔ تھا تو پتھر، لیکن مٹی کے اوپر بارش ہوئی، تھوڑی بہت مٹی تھی، اس میں سے دانے نکل آئے یا بیج نکل آئے یا اس میں سے پودے نکل آئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کے اوپر زور کی بارش برسی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ پھر صاف پتھر ہو گیا۔ اس کے اوپر جو چیز جمی ہوئی تھی نا، پودے شودے، وہ بارش کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ایذا پہنچاؤ گے خرچ کے بعد یا تکلیف دو گے تو اس طرح وہ پتھر جس طرح خالی ہوگے، اس طرح تم بھی ثواب سے خالی ہو جاؤ گے۔ ثواب سے کیا ہو جاؤ گے جی؟ خالی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو تم نے خرچ کیا تھا، جو نیکی کی تھی، وہ ضائع ہو گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ وہ تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ تم نے دیا تھا اس میں سے کچھ نہیں کمایا۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ اس صدقے کی، اس خیرات کی، اس ایڈ کی، اس ہیلپ کی جو کہ دکھلاوے کے لیے، جو کہ ہمارے اکثر یہ سیاسی لوگ کرتے ہیں۔ ہاں جی، آج کل وہ بوری آٹے کے اوپر کیا تصویر آئی ہے، کس کی ہے جی؟ نام لے لو، وزیر اعظم نہیں، آپ لے لو، ڈرتے کیوں؟ وہ وزیر اعظم نہیں بنا لیکن تصویر اس کی ہے۔ کوئی بھی ہو تو یہ دکھلاوا ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ اور تم آٹوں کو، لوگوں کے گھروں میں آٹے بیچتے ہو، آٹے کو سستا کر دو تاکہ سارے خریدیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک کے گھر بیچ دو، ساتھ والا دوسرا بھی ہو سکتا ہے وہ بھی غریب ہو؟ چیزیں سستی کرو تاکہ ہر ایک خریدے، سب کو سہولت ہو۔ فرمایا کہ اس صدقے کی مثال جو کہ دکھلاوے کے لیے ہو، اس پتھر کی ہے جس کے اوپر مٹی تھوڑی سی دھوڑ پڑی اور اس پہ بارش ہوئی، اس میں کوئی سبزہ ہوگا، لیکن جب زور کی بارش آئی تو وہ پتھر پھر صاف کا صاف رہ گیا، ہاتھ کچھ نہ آیا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تو کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ جو اکثریت کافروں کی ہے، کیوں ہے؟ کہ یہ بے ہدایت ہے۔ تو ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ پاک نے نماز کے ہر رکعت میں فرمایا کہ یہ پڑھو اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز کے ہر رکعت میں، فرض میں، نفل ہے، واجب ہے، جو بھی ہے، اس میں کیا پڑھو؟ اہدنا۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ کافروں کو کیوں نہیں ملتی؟ کہ ان کو پرواہ نہیں ہے۔ جب ان کو پرواہ نہیں ہے تو اللہ کو بھی نہیں ہے پرواہ۔ ہمیں تو پرواہ ہے، ہم تو محتاج ہیں،
ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں اور مانگنا چاہیے۔ سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ ایک آدمی ارب پتی ہے، ڈالر پتی ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ ناکام ہے، وہ ختم ہے۔ اور ایک آدمی غریب ہے لیکن وہ ہدایت پر ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے رسول کی بات مانتا، ہدایت پہ چلتا ہے۔ اور ہدایت جو ہے یہ ویسے بھی نہیں ملتی کسی کو، یہ طلب کرنے سے ملتی ہے۔ ہدایت ایک قیمتی سرمایہ ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور جو لوگ مانگتے ہیں اللہ ان کو دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے کی تلاش کرتا ہے میں اپنا راستہ اسے دے دیتا ہوں۔ تو راستہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا، رابطہ کرنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا۔ رمضان ہے، مانگو، اس میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے۔ جس شخص کو صراط مستقیم مل گیا وہ سیدھے راستے پہ ہے، وہ کامیاب ہے۔ ویسے بھی اگر کوشش تو کرتا ہے لیکن غلط طریقے پہ کرے، راستہ بھی غلط ہے تو غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اتھینٹک راستہ، صحیح راستہ، مضبوط راستہ وہ اللہ کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ صدقے کو اپنے دے کر پھر خراب اس طرح نہ کرو کہ دکھلاوا کرو یا تم کسی کو اذیت دو۔ کل بھی اسی سلسلے میں یہ مثال آئے گی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔